دیکھتے ہیں کہ رمضان کو آخر قرآن کا مہینہ کہتے ہی کیوں ہیں؟ اور ہاں، یہ ساری چیزیں تو ہم سب جانتے ہیں، ہے نا؟ سحری سے افطار تک بھوک پیاس برداشت کرنا، راتوں کو عبادت کرنا، ایک خاص قسم کا روحانی ماحول بن جاتا ہے۔ یہ سب رمضان کی پہچان ہے۔ لیکن کبھی سوچا ہے کہ آخر یہی مہینہ کیوں؟ 12 مہینوں میں سے رمضان میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ آخر اسی مہینے کو اتنی فضیلت کیوں دی گئی؟ یہی وہ سوال ہے جس کا جواب ہم ڈھونڈنے نکلے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس سوال کا جواب کہیں اور نہیں بلکہ خود قرآن میں ہی موجود ہے۔ یہ جواب ہمیں سیدھا رمضان کی اصل عظمت تک لے جاتا ہے، اور وہ ہے وحی کا نزول۔ تو چلیے تاریخ میں تھوڑا پیچھے چلتے ہیں۔ سن تھا 609 عیسوی، مہینہ رمضان کا۔ مکہ کے پاس غار حرا میں ایک رات جسے ہم لیلۃ القدر کے نام سے جانتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، اور سب سے پہلا حکم، سب سے پہلا لفظ جو دیا گیا وہ تھا اقرا، یعنی پڑھو۔ بس یہی وہ لمحہ تھا جہاں سے قرآن کے نزول کا عظیم سفر شروع ہوا۔ تو جو سوال ہم نے شروع میں پوچھا تھا نا، اس کا بالکل صاف اور سیدھا جواب خود قرآن دے رہا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت 185 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ بس یہی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ، سب سے بڑی فضیلت۔ اور جانتے ہیں، اسی آیت میں آگے جا کر روزے کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ تو اس سے بات بالکل واضح ہو جاتی ہے، رمضان کے روزے فرض ہی اس لیے ہوئے کیونکہ یہ قرآن کے نزول کا مہینہ ہے۔ مطلب روزہ اور قرآن، یہ دونوں عبادتیں ایک دوسرے سے گہرائی سے جڑی ہوئی ہیں۔ اچھا، تو اسی آیت میں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قرآن نازل کیوں ہوا، اس کا مقصد کیا تھا، اور وہ مقصد ایک چھوٹے سے لیکن بہت طاقتور جملے میں بیان کیا گیا ہے، ہدن للناس۔ تو ہدن للناس سے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے تمام انسانوں کے لیے ہدایت۔ یعنی قرآن کا پیغام صرف مسلمانوں کے لیے یا کسی خاص قوم کے لیے نہیں ہے، نہیں، یہ تو پوری انسانیت کے لیے گائیڈ بک ہے، ایک رہنما ہے۔ یہاں قرآن اپنی رہنمائی کو 2 لیولز پر بتاتا ہے۔ ایک طرف ہے ہدن للناس، یعنی سب کے لیے ایک عام دعوت، ایک کھلا دروازہ جس میں کوئی بھی داخل ہو سکتا ہے۔ لیکن پھر ایک دوسرا لیول ہے ہدن للمتقین، یعنی یہ خاص ہدایت ان لوگوں کے لیے بن جاتی ہے جن کے دل میں اللہ کا ڈر یعنی تقویٰ ہوتا ہے۔ تو یوں سمجھیں کہ دعوت تو سب کے لیے ہے، لیکن اس سے اصل فائدہ وہی اٹھاتے ہیں جو تقویٰ والے ہیں۔ اور اس بات کا ایک بہت ہی زبردست ثبوت خود قرآن کے الفاظ میں ہے۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ قرآن نے تقریباً 306 بار یا ایھا الناس یعنی اے انسانوں کہہ کر پوری انسانیت کو آواز دی ہے؟ یہ بات خود بتاتی ہے کہ اس کا پیغام کتنا وسیع ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں ایک اور سوال ذہن میں آتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے، قرآن ہدایت ہے، لیکن روزے کا اس ہدایت کو پانے سے کیا تعلق ہے؟ تو بات یہ ہے کہ روزہ دراصل ایک ٹریننگ ہے، ایک روحانی ٹریننگ جو ہمیں اس قابل بناتی ہے کہ ہم قرآن کی ہدایت کو ٹھیک سے قبول کر سکیں۔ اسے ایسے سمجھیں کہ یہ ایک پورا پروسیس ہے۔ پہلا قدم ہے روزہ۔ روزہ ہماری خواہشات پر کنٹرول کرنا سکھاتا ہے۔ اس کنٹرول سے ہمارے اندر تقویٰ یعنی اللہ کا احساس پیدا ہوتا ہے، اور جب دل میں تقویٰ آ جاتا ہے نا، تو وہ دل نرم ہو جاتا ہے، تیار ہو جاتا ہے قرآن کی باتوں کو صرف سننے کے لیے نہیں بلکہ اپنے اندر جذب کرنے کے لیے۔ اور اس رشتے کی سب سے بہترین مثال، سب سے بہترین نمونہ ہمیں کہاں ملے گا؟ ظاہر ہے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ رمضان کا مہینہ قرآن کے ساتھ کیسے گزارتے تھے۔ ایک بہت مشہور حدیث ہے، اس میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر سال رمضان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے اور جتنا قرآن نازل ہو چکا ہوتا اس کا دور کرتے تھے، یعنی ایک دوسرے کو سناتے، اس پر نظر ثانی کرتے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری رمضان میں تو وہ 2 بار آئے۔ تو یہ جو ہر سال کا معمول تھا نا، اس نے رمضان اور قرآن کے رشتے پر ایک مہر لگا دی۔ اس نے ایک سنت قائم کر دی کہ بھئی یہ مہینہ خاص طور پر قرآن کے ساتھ گہرا تعلق بنانے کے لیے ہے۔ تو اب تک ہم نے یہ سمجھا کہ رمضان کی ساری عظمت قرآن کے نزول کی وجہ سے ہے۔ یہ تو ہو گئی کیوں کی بات۔ اب آتے ہیں اس پر کہ ہم اس مہینے میں قرآن سے اپنا رشتہ کیسے مضبوط کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے بہت سے طریقے ہیں۔ روزانہ تلاوت کی عادت ڈالیں، بھلے ہی کچھ آیتیں کیوں نہ ہوں۔
اس کے ترجمے اور مطلب کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ گھر والوں کے ساتھ یا دوستوں کے ساتھ مل کر اس کی تعلیمات پر بات کریں، اور خاص طور پر رات کی خاموشی میں اس سے اپنا تعلق جوڑیں۔ اصل مقصد یہ ہے کہ اس مہینے میں قرآن ہماری زندگی کا مرکز بن جائے۔ تو آخر میں اپنے آپ سے پوچھنے کا ایک سوال ہے کہ اس رمضان کیا ہم صرف اپنے پیٹ کو بھوکا رکھیں گے یا پھر قرآن کی ہدایت سے اپنی روح کو بھی سیراب کریں گے؟ یہ مہینہ صرف کھانے پینے سے پرہیز کا نہیں بلکہ روحانی غذا حاصل کرنے کا ہے۔